السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے چیف آف اسٹاف شہباز گل کے اوپر بغاوت کا ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور یہ مقدمہ درج ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، خیبر پختونخوا میں، جہاں عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے اور مقدمہ درج کروایا بھی حکومت نے ہے۔ عمران خان صاحب آج ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھ کر شہباز گل کا دفاع کر رہے تھے، جہاں دورے پر گئے ہوئے تھے سیلاب متاثرین میں تو وہ نہیں گئے، لیکن انہوں نے وہاں جا کر ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں ٹوٹل سیاسی باتیں کی۔ دوسرا معاملہ ہے شہباز گل صاحب کا ہی۔ شہباز گل صاحب کے لاجز سے جو پولیس نے برآمد کیا تھا سیٹلائٹ فون، وہ پولیس نے فرانزک کے لیے بھیج دیا ہے، اور معاملہ مسلم لیگ نون کا ہے، جو اپنے ہی وزیر خزانہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے، اور پھر سیلاب جو تباہیاں پھیلا رہا ہے، اور اب خیبر پختونخوا جو ہے وہاں پر حالات انتہائی خراب ہو گئے، انتہائی سنگین ہو گئے ہیں۔ نوشہرہ خالی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، دریائے کابل، دریائے سوات بپھر رہے ہیں۔ سوات تو بپھر چکا ہوا ہے، اب وہ بپھرا ہوا دریائے سوات جو ہے 2 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی لے کر دریائے کابل میں داخل ہو رہا ہے، اور نوشہرہ کے مقام پر جو ہے وہ جی ٹی روڈ تک ڈوبنے کا خدشہ ہے، لہذا اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اعلان کیا گیا ہے کہ جناب علاقہ چھوڑ دیں، خالی کر جائیں۔ لیکن جو سیلاب سے جو انتہائی تباہ کن مناظر میں جو بے حسی کی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان پر بھی بات ہوگی، لیکن پہلے میرا خیال عمران خان صاحب پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ وہ آج تھے ادھر ڈیرہ اسماعیل خان گئے ہوئے تھے، خیبر پختونخوا انہوں نے دورہ کرنا تھا، سیلاب متاثر علاقوں کی طرف گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر پہ گئے، پہلے جہاز پر گئے اپنا، پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے فضائی جائزہ لیا پورے علاقے کا، اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور توقع یہ تھی کہ وہ متاثرین میں جائیں گے۔ جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سکھر گئے ہوئے تھے، جو متاثرین کا کیمپ تھا، وہاں انہوں نے کیمپ میں وزٹ کیا، متاثرین سے ملے۔ شہباز شریف صاحب کوشش کرتے رہے کہ جو ان کو جو 2-4 سندھی کے جملے آتے ہیں تو وہ ان میں متاثرین کا حال چال پوچھتے رہے۔ وہ ایک اپنائیت کا احساس دلاتا ہے نا بندہ، کہ ان سے پوچھ رہے تھے، لوگوں سے نام پوچھ رہے تھے، بچوں سے ان کا حال چال پوچھ رہے تھے سندھی میں، جو 2-4 جملے ان کو وہاں پر سیکھے ہوں گے، یا ان کو تھوڑی بہت سندھی ان کو آتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھیں۔ تو بہرحال تو شہباز گل صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب زمین پر بیٹھ کر متاثرین کے ساتھ حال چال ان کے لے رہے تھے۔ ان کے ہوتا ہے نا، بندہ جب کسی کے پاس جائے، اگر کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم دکھ درد بانٹنا ہوتا ہے، لیکن حکومتوں کے پاس تو دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس تو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے۔ میں 2-4 روز پہلے کے مناظر آپ کے ساتھ وہ جو زبانی شیئر کرتا ہوں، وہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نکلے ہوئے تھے آدھی رات کو، لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا، لوگ ان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے سامنے، لیکن مراد علی شاہ صاحب نے لوگوں میں جانا نہیں چھوڑا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاڑکانہ کی گلیوں میں نکلے، لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو لوگوں میں جانا بلاول بھٹو نے نہیں چھوڑا۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں میں نہیں جاتے، جہاں لوگ سوال کریں، جہاں لوگ جواب دہی کریں، وہاں خان صاحب نہیں جاتے۔ آج بھی جب ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف گئے تھے عمران خان صاحب، تو میں نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا صبح کہ اب ڈیپ فیکٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال ہوگی، شام آج کچھ بنے گا۔ لوگوں نے کچھ اور اس کو سمجھا۔ میرا ذہن میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جس طرح کی وہ سیاست کرتے ہیں، وہ اس میں جا کر لوگوں میں جا کر لوگوں کے مسائل سننے کے عادی نہیں ہیں۔ جب وہ وزیر اعظم تھے تب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں 2-3 بار پتہ نہیں کون سے مرکز میں وہاں گئے تھے، اور جا کر جب وہ گئے تو وہاں پر جو انہوں نے شو یہ کیا کہ عمران خان صاحب کسی سموسے اور پکوڑے والی دکان پر چلے گئے، اور وہاں پر اس کے ساتھ حال چال پوچھ رہے تھے سموسے پکوڑے والے کے ساتھ۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ بندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا آدمی تھا۔ پورا علاقہ خالی کروایا گیا، پھر جو ہے بادشاہ سلامت وہاں گئے۔ اس کے علاوہ جو لنگر خانے کھولے گئے تھے، تو لنگر خانوں میں بھی وہ جو لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے کا وہ جو بنائی گئی تھی ویڈیوز، جو لوگ بیٹھ کر مزدور بن کر یا وہ غریب غربا بن کر جن کے ساتھ عمران خان صاحب کھا رہے تھے کھانا، وہ لوگ بھی عمران خان صاحب کے اپنے، یعنی سارا کچھ اسٹیج کیا جاتا تھا۔ تو ابھی تک جو میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے بہت کچھ کھنگالا، ورنہ پی ٹی آئی والے، تحریک انصاف والے فوراً سے پہلے ویڈیو شیئر کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی اپنے وہ جو ٹویٹر پر جو ویڈیو شیئر کی ہے، وہ ہیلی کاپٹر سے فضائی جائزہ لینے کی شیئر کی ہے، اور ایک ویڈیو آئی ہے جب وہ نکل رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ، اپنا چھوٹا سا پانی ہے جس میں پاؤں ڈوب رہے ہیں، اور ساتھ کناتیں لگی ہوئی ہیں،
اب عمران خان صاحب سیلاب متاثرین کے لیے گئے ہوئے ہیں، کناتیں لگی ہوئی ہیں، وی وی آئی پی قسم کا ماحول بنایا ہوا ہے، وہاں سے خان صاحب جو ہیں وہ ہنستے مسکراتے ہیں، ہنستے مسکرانا چاہیے، اچھی چیز ہوتی ہے، وہاں سے خان صاحب نکل رہے ہیں اور نکل کر پھر انہوں نے فضائی جائزہ لیا اور پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں بھی سیلاب فوکس نہیں تھا عمران خان صاحب کا، بہت ہی تھوڑا فوکس تھا سیلاب پر۔ جتنی پریس کانفرنس تھی امپورٹڈ حکومت، پھر سازش ہوئی ہے، پھر شہباز گل کے معاملات، وہ ساری وہی سیاسی باتیں۔ تو مجھے جب میں نے ٹویٹ کیا تھا میرے ذہن میں یہی تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے جواب دہ ہونے کا، جو ہماری کوئی حکومتیں مثالی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی مثالی حکومت نہیں بنی کبھی بھی، لیکن ایسے مواقع پر پھر حکومتیں لوگوں کے اندر جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان جاتی ہیں۔ مطلب میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپنا یورپ کا دورہ ملتوی کر کے آ گئے اور اپنے ووٹرز کے درمیان ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ مسلسل اپنا سیلاب زدہ علاقوں میں گھوم پھر رہے ہیں، اور جب حکومت خود متحرک ہوگی تو انتظامیہ بھی تھوڑی بہت ہو جائے گی، ورنہ ہماری انتظامیہ تو بالکل غیر فعال انتظامیہ ہیں۔ تو یہ ان کا، اور شہباز شریف صاحب کا تو خیر اس میں ایک ریکارڈ ہے شہباز شریف صاحب کا، جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں خود پہنچے ہوتے ہیں، ان کو مذاق بھی بنایا گیا کہ جی وہ لانگ بوٹ پہن کر آ جاتے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب نے لانگ بوٹ نہیں پہنے ہوئے تھے، ان کی جو کپتان چپل ہے وہ بھیگ گئی تھی، اب وہ کپتان چپل بھیگنے کا بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی سے خان صاحب حساب لیں گے۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب میرے ذہن میں یہی تھا کہ وہ نہیں جائیں گے۔ مجھے لوگوں نے کچھ اور ہی سوچ نہ سمجھ کر سوال کرنا شروع کر دیے تھے، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ ظاہر ہے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا جو مسئلہ تھا وہ عمران خان صاحب کی کوئی نامناسب ویڈیو کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ گزشتہ رمضان میں جب ذکر ہوا تھا کہ جی کسی نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز ہونے والی ہیں، پھر کہا گیا کہ نہیں جی ابھی عید کے بعد ریلیز ہوں گی، ذرا بابرکت مہینہ ہے، اس دوران جن کے پاس ویڈیو ہے وہ کہتے ہیں یار اس دوران ہم یہ حرکت نہیں کریں گے، اس کے بعد کر لیں گے۔ تو پھر پتہ چلا کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب اور ان جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ کچھ ایسی حرکت ہونے جا رہی ہے، انہوں نے ویڈیوز قبضے میں لے کے ہاتھ جوڑ لیے کہ بھائی خدا کا واسطہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنا، یہ بہت گند مچ جائے گا۔ تو بہرحال تو وہ ڈیپ اس میں پی ٹی آئی والوں نے اس چیز کو انرتھ کیا تھا خود ہی، بلکہ انرتھ کیا کیا تھا، خود انکشاف کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی گندی ویڈیوز منظر عام پر آنے والی ہیں، یہ کیا جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ نہیں یہ اصل ویڈیوز نہیں ہوں گی، یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے لائی جائیں گی۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کا اس طرف توجہ تھی، لیکن جعلی ویڈیوز، جعلی تصویریں، عمران خان صاحب کا جلسہ 7 شریف میں تھا اور وہ جلسے کی تصویر لگا دی گئی، بڑا جلسہ، اتنا بڑا مجمع، پیچھے سے مینار پاکستان نظر آ رہا تھا۔ خان صاحب کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہوتے اپنا یہ لبرٹی چوک پر، اور وہاں پر جرمنی کی کوئی تصویر، جرمنی کے کسی شہر کی تصویر کوئی وہاں پر لوگ، یا فرانس کی تصویر وہاں پر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے، تو وہ تصویر لگا کر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، پھر سیٹلائٹ امیجز دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی، میں اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ خان صاحب جب جائیں گے تو لوگوں میں جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، اب تک کی میں انفارمیشن دے رہا ہوں، ممکن ہے گئے ہوں، کوئی ویڈیو میری نظر پہ نہ گزری ہو، لیکن میں نے جتنا کھنگالا ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا وغیرہ، وہاں پر عمران خان صاحب پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اور وہاں پر وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے، لیکن خان صاحب لوگوں میں نہیں گئے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سیلاب زدہ علاقوں میں ایک بار تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے، نہیں جا رہے، پورا کا پورا ڈوب گیا ڈیرہ غازی خان، پڑوس میں ڈیرہ غازی اسماعیل خان پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہے۔ محمود خان صاحب آج عمران خان صاحب کے ساتھ نکلے تھے، مہندی سوکھ گئی ہوگی یا نہیں سوکھی ہوگی تو انہوں نے مہندی پیروں کی جو ہے وہ تیل لگا کر دھو دی ہوگی، کیونکہ مہندی لگائیں اگر وہ رنگ نہ نکالے مہندی تو پھر تیل لگانا پڑتا ہے، تو تیل لگا کر انہوں نے مہندی اتار دی ہوگی، اور پھر کہا ہوگا کہ چلیں جی قائد صاحب آئے ہیں تو قائد صاحب کے ساتھ تو اب جانا پڑے گا، ورنہ محمود خان صاحب تو کیا کسی وزیر، کسی مشیر کو آپ نے خیبر پختونخوا میں نکلے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور پھر مناظر کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ 5 دوست، یہ کل سے ایک ویڈیو چل رہی ہے، بڑا مطلب ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے یہ ذکر کرتے ہوئے، اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرے ذکر کرنے میں، لیکن المیہ ہے نا، انسانی المیہ جو جنم لے رہے ہیں۔ 5 لوگ کہیں اپنا کسی دریا میں اپنا لور کوہستان وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ 4-5 گھنٹے وہاں مدد کے لیے پکارتے رہے، اور سامنے کنارے پر کھڑے لوگ بے بس ان بیچاروں کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے رہے، اور حکومت کو بتایا گیا، انتظامیہ کو بتایا گیا کہ 5 نوجوان جو ہیں ڈوب رہے ہیں، وہ کسی پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور وہ طوفانی موجیں آ رہی تھیں، تو وہ 5 گھنٹے لگے ان کو ڈوبنے میں، وہ نہیں ڈوبے، بے شرم حکومت ڈوب گئی وہاں کی۔ خیبر پختونخوا کے پشاور سے
ہیلی کاپٹر اڑ کر کہہ رہے ہیں کہ گھنٹے سوا میں وہاں پہنچ سکتا تھا. گلگت بلتستان سے بھی اتنا ہی ٹائم لگ سکتا تھا وہاں پر پہنچتے ہوئے. گلگت سے آ سکتا تھا ہیلی کاپٹر, اور مطلع صاف تھا, طوفانی بارشیں وہاں نہیں ہو رہی تھیں, ہیلی کاپٹر اڑ کر آ سکتا تھا, نہیں آیا. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خانم وہ وہاں پر چترال والی سائڈ پر گھومنے پھرنے گئی ہوئی تھی, سیر کرنے گئی تھی. وہاں پر سیلابی ریلے آئے, برفانی اپنا گلیشیئرز پگھلے, سیلابی ریلے آ گئے, وہ پھنس گئی تھیں, درجنوں اور مسافر پھنس گئے تھے. تو ان کی وجہ سے منٹوں میں پوری ریاست حرکت میں آ گئی تھی, اور منٹوں میں ان کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو کر دیا گیا تھا. پاک فضائیہ کے میرے خیال ہے ہیلی کاپٹر بھیجے گئے تھے. تو اچھا کیا, مطلب اس میں کوئی چیز نہیں. ان کی بھی زندگی سب اسی طرح عزیز ہونی چاہیے جس طرح عام شہریوں کی ہے, اور عام شہریوں کی زندگی بھی عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کو اتنی ہی عزیز ہونی چاہیے جتنی ان کی اپنی بہن کی تھی. لیکن نہیں, عمران خان صاحب نہ لوگوں میں خود جاتے ہیں, نہ ان کی حکومتیں لوگوں میں جا رہی ہیں. پنجاب خیبر پختونخوا کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں اب جو حشر ہو رہا ہے وہاں پر, یہ اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ غیر معمولی صورتحال ہے. 2010 کا سیلاب, آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ان سے زیادہ تباہی ہوئی ہے. اس سے پہلے 2-3 روز پہلے تک عمران خان صاحب کی جتنی ٹیم تھی, جتنی علی زیدی, جو بھی لوگ جن کے نام لے لو, سارے کے سارے اس معاملے پر بھی اپنی وہ جو عجیب و غریب قسم کی سیاست کر رہے تھے. اب عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ 2010 کا سیلاب ہے, کہ 2010 سے زیادہ کا نقصانات ہوئے, اور 2010 کے سیلاب کو مجھ سے زیادہ بہتر شاید ہی کو جانتا ہوں. یعنی وہ لوگ, میں ان میں سے ہوں جنہوں نے سیلاب کا مقابلہ کیا ہے. 2010 کا سیلاب رپورٹ کیا, پھر اپنے علاقے میں چلا گیا تھا جو ہی, وہاں جا کر جب سیلابی ریلے آ رہے تھے تو ان کے لیے پھر بندوں پر کھڑے ہو کر پراپر پہرے داری کی. لوگ ساتھ تھے, لوگوں نے ساتھ دیا. اس وقت پھر ہم چھوٹا سا تحصیل ہے ہمارا, ہم نے اس کو بچا لیا تھا. تو وہ سیلاب کی وہ جو تباہ کاریاں ہیں نا, وہ میں اگر یہ 2010 سے زیادہ ہے, جو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے, اور ہر ادارہ ہر فورم کہہ رہا ہے کہ تباہ کاریاں 2010 سے زیادہ ہیں, اور اب الرٹ آ گیا ہوا ہے کہ بھائی بپھر جائے گا اب کابل, نوشہرہ ڈوبنے لگا ہے. سوات میں کوئی چیز جو ہے وہ جو دریا کے 2-3 کلومیٹر آس پاس بنی ہوئی ہے دریا سوات کی, کوئی چیز سلامت نہیں ہے. دریا اپنی حدود کیا, دریا کی تو حدود جو ہوتی ہیں وہ ہم اس کے اندر خود چلے جاتے ہیں, تو دریا اس سے زیادہ بپھر کر باہر نکل گیا ہوا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے ہم نے بنا رکھی ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں, حکومتیں بے بس ہوتی ہیں, بالکل بے بس ہو جاتی ہیں جب ایسی کوئی آفت آئے, لیکن اس کے بعد حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی مدد کریں. خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فنڈ ریزنگ کریں, میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, چندہ اکٹھا کریں, لیکن میں وہ سوچ رہا ہوں کہ میں پہلے اندازہ لگاؤں گا کہ چندہ اکٹھا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن یہ اتنی بڑی اگر جو تباہی ہو تو اس کو حکومت ہی بہتر طریقے سے, حکومتی اخراجات سے ہی بہتر طریقے سے اس سے نپٹا جا سکتا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے. تو جو حکومت ہے آپ کی, اس کو تو متحرک کریں. ہیلی کاپٹر آپ کا وہ جو پی ایس سی میں آپ کے اوپر مقدمہ ہے کہ جی آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں مقدمہ آیا جو نیب کا ریفرنس تھا کہ آپ نے 156 گھنٹے خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا تھا 2013 سے 2018 تک. اس کا حساب بتایا گیا کہ 7 کروڑ سے زیادہ خرچہ آیا ہے, وہ ذرا حساب کتاب دے دیں. وہ آپ نے اپنا جاوید اقبال کے ذریعے وہ معاملہ تو بند کروا دیا تھا, دبا دیا تھا, لیکن اب وہ پی اے سی میں معاملہ آ گیا ہوا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, اب وہ آپ سے حساب کتاب مانگ رہے ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں, یہ جو کہانیاں ہیں, یہ مطلب اس طرح جس طرح عمران خان صاحب جا کر وہ شو آف کر رہے ہیں, اس طرح سیلاب زدگان کی مدد نہیں کی جا سکتی. ان کے لیے وہاں پر ہونا پڑے گا, عمران خان صاحب کو بھی اور ان کی حکومت کو بھی. اور دوسرا معاملہ, اب 2 اور معاملات ہیں عمران خان صاحب کو لے کر, تو میں نے یہ ساری باتیں ہو گئی نا. تو اب معاملہ شہباز گل صاحب کا. شہباز گل صاحب کے اوپر جناب خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت نے اسسٹنٹ کمشنر, ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ڈیرہ اسماعیل خان منیر احمد کی مدعیت میں کینٹ تھانہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا, اس میں بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. وہی جو جج صاحبہ کو دھمکی والا معاملہ تھا, اور اس میں مدعی یعنی حکومت ہے بذات خود. اب ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں, ان کی پوری پارٹی شہباز گل پر اسلام آباد کے کوسار تھانے پر درج مقدمے کے خلاف باتیں کر رہی ہے, اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت ان کے اوپر پرچے کر رہی ہے. اب یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو عمران خان صاحب یہ چال چل رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام آباد سے شہباز گل کو, یا شہباز شریف اپنا پرویز الہی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کی اس معاملے میں مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ شہباز گل والے معاملے میں میں آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا.
تو وہ ممکن ہے کہ اس چال کے لیے عمران خان صاحب نے یہ کیا ہو، یہ چال چلی ہو کہ شہباز گل کو اسلام آباد کی پولیس کی کسٹڈی سے نکال کر لے کر آ جائیں وہاں پر اس میں خیبر پختونخوا، پھر وہاں پر اپنا راج ہے، اپنا نظام ہے، ہم کون سا سیلاب زدہ لوگوں کے لیے کوئی جاتے پھر ہیلی کاپٹر پر بھی پھرتا رہے گا، جیل کسٹڈی میں وہ بھی تو نکال کر ہیلی کاپٹر پہ گھومتا پھرے گا، کہیں ادھر ادھر آئے گا، شہباز گل کون پوچھے گا؟ ممکن ہے یہ چال ہو، یا پھر یہ عمران خان صاحب کو پیغام دیا گیا ہو، کیونکہ عمران خان صاحب نے وہاں پر پریشر ڈال کر یہیں پر انہی جو اپنا ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہیں ریونیو، ان کی مدعیت میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ پر بغاوت کا مقدمہ درج کروایا تھا، جو ہائی کورٹ میں چلا گیا ہو۔ ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیے فریقین کو کہ یہ مقدمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں۔ تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے پیغام ہو کہ جی اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں، ہم نے کر کے دکھائی۔ تو بہرحال اس کا جو بھی ہو، وجہ جو بھی ہو، لیکن عمران خان صاحب کے صوبے میں، عمران خان صاحب کی حکومت کی مدعیت میں، عمران خان صاحب کے چیف آف اسٹاف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ یہ بڑی جو ہے نا سنگین صورتحال ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اور دوسرا معاملہ ہے مسلم لیگ نون کا، تیسرا معاملہ بلکہ وہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے ایک اور لیڈر ہیں حنیف عباسی صاحب، اور حنیف عباسی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر، اور انہوں نے مفتاح اسماعیل کی ایسی تیسی پھیر دی۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب ٹارگیٹ پر ہے، مسلم لیگ نون کے سارے لوگ، مریم نواز صاحبہ سے لے کر عابد شیر علی اور حنیف عباسی تک، سارے لوگ مسلم لیگ نون کے، اور پھر ٹویٹر پر مسلم لیگ نون کے جو دیگر قائدین ہیں وہ سب کے سب ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اپنا مفتاح اسماعیل کو۔ اور یہ تو شہباز گل صاحب نے کہا کہ جی شہباز گل کہہ رہا ہوں میں بار بار، حنیف عباسی صاحب نے، کہ وزیر اعظم صاحب نے تو بہت محنت کی ہے، وزیر اعظم صاحب تو اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں، اور مفتاح اسماعیل کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ جو خاص طور پر بجلی کے بل جو بجلی بن کر گرے ہیں حکومت پر، ہم لوگوں پر تو گرے ہی ہیں، مطلب بل آیا حیران ہو گئے کہ یار اتنی بجلی استعمال ہی نہیں ہوئی، پھر پڑھا تو جتنا بل ہے اس سے زیادہ ٹیکسز، پھر وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا کے ان کے اوپر الگ سے ٹیکسز، تو اگر بل کسی کا 2000 4000 ہے تو ان کا 15000 بنا دیا۔ اس طرح کی صورتحال کر کے مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بھی معاہدہ کیا IMF کے ساتھ، مفتاح نے کیا، شہباز شریف صاحب نے کیا، ظاہر ہے مفتاح اسماعیل کا معاہدہ جو ہوگا وہ کابینہ کی منظوری کے بغیر تو نہیں ہوگا، لیکن ٹارگٹ مفتاح اسماعیل ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے یار میں سافٹ ٹارگٹ ہوں، میں میمن ہوں، تو وہ ہمارے اکثر دوست کہا کرتے ہیں یار دیکھو جی ہم میمن ہیں، ہم ماڑے لوگ ہیں۔ میمن بیسیکلی کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے، وہ بالکل جہاں سے سلاجو لوگ ہوتے ہیں، سلاجو، کوئی لڑائی جھگڑا کسی قسم کا تو وہ ہمیشہ بتا گھوروں کا بھی صاف ٹارگٹ ہوتے ہیں، کسی بدماش ہوتا ہے وہ بھی میمن برادری کو ان کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ میمن لڑتے نہیں، کہتے یار کیا لڑائی کرنی ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، لڑنا ہے۔ تو اسی سینس میں مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ جی میں دیکھیں جی میں تو صاف ٹارگٹ ہوں ان کا۔ تو اب عابد شیر علی نے کل پریس کانفرنس کی، اور اب حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی اٹھ کر آ گئے، پوری کی پوری مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوالے ہوئی ہے، پیچھے پڑی ہوئی ہے مفتاح اسماعیل کے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل خود کچھ نہیں کر رہے۔ اگر مفتاح اسماعیل صاحب ٹھیک وزیر نہیں ہے، وزیر خزانہ، اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو لگتا ہے کہ ان کو چینج کرنا چاہیے تو کسی اور کو دے دے، وزارت خزانہ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو دے دے، ساری کی ساری وہ جو ہوگی کیا ہوتا ہے برڈن، سارا کا سارا بوجھ ملبہ ان کے اوپر آ جائے گا، ادھر دے دے۔ بھائی ہنسی خوشی لی ہے وزارت خزانہ، اور پھر جو وزیر لگایا ہے خود، تو ذرا اعتماد کر کے، بے شک مجھے اختلاف ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں وزارت خزانہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ فیکٹریاں چلانے والے، یہ اکاؤنٹنٹس اور یہ منشی گیری کر سکتے ہیں، معیشت نہیں چلا سکتے۔ میرا ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ معیشت کوئی سیاستدان چلا سکتا ہے، یہ ملک کی معیشت کسی فیکٹری کے اکاؤنٹ مینیج کرنا نہیں ہوتا، کوئی کمپنی چلانا نہیں ہوتا۔ یہاں پر اپروچ ہی اور ہوتی ہے، یہاں پر اکاؤنٹ مینٹین نہیں کیے جاتے کہ اتنا خسارہ ہے تو ادھر سے کاٹ کے ادھر لگا دو، پھر بے شک ادھر سے جو کاٹے وہ ادھر مزید خسارہ ہو جائے۔ یہ کوئی اور سائنس ہوتی ہے، یہ سوشو پولیٹیکل معیشت جو ہوتی ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتی، عام اکاؤنٹس کی طرح اس کو نہیں چلایا جا سکتا۔ تو بہرحال میں تو اس حق میں ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، کوئی ٹیکنوکریٹ ملک کی معیشت نہیں چلا سکتا، یہ ثابت ہو چکا ہوا ہے۔ کوئی سیاسی بندہ ہو، سیاسی دماغ کا بندہ، وہ آئے گا تو معیشت چلا سکتا ہے، ادروائز کوئی نہیں چلا سکتا۔ تو بہرحال اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار مفتاح اسماعیل صاحب کا اس میں قصور کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، آپ کی پارٹی ہے، آپ کی حکومت ہے، حکومت کی پالیسیوں کو وہ چلا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو اپنی پارٹی کے اندر رکھ دیں گے، وزیر خزانہ بدل لیں،
لیکن نہیں، اصل کہانی اور ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اندروں کیا ہوتا ہے، وہ کری جاؤ تو رولا پائی جاؤ، اس طرح کی کچھ پنجابی میں کہتے ہیں نا، تو یہ رولا ڈال رہے ہیں۔ واردات، ساری واردات ہے، مجبوری ہے، جو بھی ہے وہ حکومت کی ہے، اور شور صرف مفتاح اسماعیل کو، گندا مفتاح اسماعیل کو کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی شہباز شریف تو نہیں چاہتے نا اس طرح ہو، دیکھیں جی وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب تو نہیں چاہتے، مریم نواز صاحبہ تو نہیں چاہتی۔ تو یہ سارا کچھ یہ ایک چلاکی ہے، اور سیاست میں چلاکی جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلا کرتی۔ یا تو لوگوں کو بتایا کہ بھئی ہماری مجبوری ہم نے کی ہے، ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے آ کر جب اچھے دن آئیں گے تو کہہ دیجیے گا ہم نے مشکل دنوں میں آپ کو تکلیف میں، آپ کے اوپر تکلیفیں دی تھی، آپ کو تکلیف میں ڈالا تھا، اب اچھے دن آ گئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو چیز ہے نا، اب لوگ آج کے زمانے میں میرا خیال ہے اس طرح کی چالاکیوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کو بھی سمجھنا چاہیے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔